بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ذرا تصور کیجئے اس حسین لمحے کا جب آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں، جہاں نہ غم ہوگا، نہ دکھ درد اور نہ حسرتیں، جہاں ہر آرزو، تمنا، خواہش دل میں خیال آتے ہی پوری ہو جائے۔ جنت ایسا مقام جہاں اللہ پاک نے وہ انعامات رکھے جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اللہ پاک نے جنت میں اہل جنت کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی خوبیوں کو سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال گزرا۔ جنت کی نعمتوں میں سے خاص نعمت حور عین، جن کی آنکھوں کی وسعت اور جن کے چہرے کا نور، جن کی وفاداری انسان کو دیوانہ بنا دے۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نیک عورت جو نماز پڑھتی ہو، شوہر کی اطاعت کرتی ہو، صبر کرتی ہو، وہ جنت کی حور سے بھی افضل ہو سکتی ہے؟ مگر کیسے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ آج ہم آپ کو ایسے سفر پر لے کر چلیں گے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا منظر بکھیر دے گا جسے دیکھ کر دل بے ساختہ سبحان اللہ پکار اٹھے گا۔ یہ تذکرہ ان پاکیزہ مخلوقات کا جنہیں قرآن مجید نے موتیوں سے تشبیہ دی اور جن کا ذکر ہر انسان کے دل کو تڑپا دیتا ہے جو جنت کی سچائی پر ایمان رکھتا ہو۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے جنت کی حوروں کے حسن کی، اس روشنی کی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں اور نہ ہی کوئی تخیلاتی داستان، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی وہ حقیقت ہے جس کا ہر لفظ ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ تو آئیے اپنے دلوں کو تیار کیجئے، اپنی روحوں کو جگائیے اور اس جمال لازوال کا تصور کیجئے جسے دیکھنے کی آرزو ہر مومن کے دل میں سلگتی رہتی ہے۔ ناظرین، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو ہزاروں ملنے والی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جنت کی حور ہوگی۔ حور عربی زبان میں سفید خوبصورت نقوش والی عورت کو کہتے ہیں۔ جنت میں نیک بیویوں کے علاوہ مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم از کم 72 خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں عطا کی جائیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے کم درجے والے جنتی کو 80,000 خدام اور 72 حوریں عطا کی جائیں گی۔ جنت کی حوریں نہایت ہی خوبصورت، خوبرو، سرمدی آنکھیں، سفید رنگت اور چمکدار موتیوں کی مانند ہوں گی۔ اللہ پاک سورہ واقعہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی ہوں، شرمیلی نگاہوں والی اور شرم و حیا کی پیکر حوروں کو جنتیوں کے نکاح میں آنے سے قبل کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کا جو حسن بیان فرمایا وہ کسی انسانی تصور یا معیار میں نہیں سما سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان، یعنی وہ ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مونگا ہوں۔ یاقوت اور مونگا دنیا کے قیمتی ترین جواہرات ہیں، مگر یہ صرف تمثیل ہے۔ ان کے حسن کی اصل حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی کوئی حور دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کا سارا نور ماند پڑ جائے اور وہ دنیا کو اپنی خوشبو اور روشنی سے بھر دے۔ ذرا سوچئے، یہ صرف ایک جھلک ہے ایک حور کی جو دنیا میں جھانکنے کی صورت میں ہے، تو پھر ان کے حسن کی حقیقت کا کیا عالم ہوگا۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی جنت میں وہ حوریں ہوں گی جو نظریں جھکا کر رکھنے والی ہوں گی، جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ وہ شرم و حیا، پاک دامنی اور حسن کا حسین امتزاج ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی ایک حور کا دوپٹہ اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو پوری زمین کا نور اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ یہ صرف ظاہری حسن و جمال نہیں بلکہ وہ باطنی طور پر بھی بے مثال ہوں گی۔ حور کا دل صرف اپنے شوہر کے لیے تڑپے گا اور وہ محبت سے لبریز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں یوں ارشاد فرمایا، یعنی ہم نے ان کو خاص طور پر پیدا کیا، ہمیشہ کنواری رہیں گی، شوہروں سے محبت کرنے والی ہم عمر۔ یہ ایسا حسن جس کو زوال نہیں، ایسی جوانی جس کو فنا نہیں، وہ ہمیشہ خوش رہنے والیاں، تر و تازہ اور محبت سے بھرپور ہوں گی۔ یہ حوریں موٹی اور خوبصورت آنکھوں سے گھائل کرنے والی حوریں خوبصورت جنتی لباس زیب تن کیے ہوئے ہوں گی اور وہ اہل جنت کا ہر طرح سے خیال رکھیں گی۔ جنت میں اہل جنت کے لیے یہ حوریں خوبصورت، دلکش، میٹھی اور سریلی آواز میں
اپنے شوہروں کے لیے گنگنائے گی اور ان کا گیت یہ ہوگا: ہم نیک اور کریم النفس حامدوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہمیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ہم امن و سکون فراہم کرنے والیاں ہیں، ہم سے کسی بھی قسم کے زر کا اندیشہ نہیں ہوگا، ہم ساتھ نبھانے والیاں ہیں، ہم کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ ان موٹی خوبصورت اور سرمدی آنکھوں والی حوروں کے ان گیتوں کو سن کر اہل جنت خوب لطف اندوز ہوں گے۔ حور حورا کی جمع ہے اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگت والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حور اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ اس کے چمکدار چہرے کی وجہ سے اس کے چہرے پر نظر نہ ٹھہر سکے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حور اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی نرم جلد اور رنگت کی صفائی سے انسان حیران رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کی تعریف کے لیے قاصرات الطرف کا ذکر فرمایا۔ مفسرین کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ حوریں اپنی نگاہیں صرف اپنے خامدوں پر جمائے رکھیں گی اور کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں حوروں کی ایک قسم حور عین ہے جس کو دیکھ کر نظر حیران رہ جائے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی اور ان کے لباس کے اندر سے ان کی پنڈلی کا گودا تک صاف دکھائی دے گا۔ وہ ایسی صاف شفاف ہوں گی جیسے آئینہ ہو۔ جنت کی حوروں کی ایک قسم اطراب ہے۔ اطراب ترب کی جمع ہے اور یہ انسان کے ہم عمر ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ حوریں ہوں گی جو جنتی لوگوں کی ہم عمر ہوں گی، اور ان میں ہر ایک کی عمر 33 برس ہوگی اور وہ بھرپور جوانی کے عالم میں ہوں گی۔ قرآن مجید میں اطراب کا لفظ یہ واضح کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ جنتی حوروں کی ایک قسم عروب ہے۔ مفسرین کی رائے کے مطابق عروب سے مراد وہ حوریں ہیں جو اپنے شوہروں سے عشق کرنے والیاں ہوں گی، انہیں شوق دلانے والی، ناز و نخرے والی، آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈورے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ شہوت والی ہوں گی۔ جنت کی حوروں کی ایک اور قسم خیرات الحسان ہے۔ یہ حوریں اچھی صفات اور اعلیٰ اخلاق والی اور خوبصورت چہرے والی ہوں گی۔ امام بقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو خیرہ ملے گی اور ہر خیرہ کے لیے ایک خیمہ ہوگا اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے، ان میں ہر دروازے سے ہر روز تحفے، ہدیے اور بزرگی لے کر فرشتے داخل ہوں گے جو اس سے پہلے انہیں نہ ملی ہوگی۔ یہ حوریں نہ تو پریشان ہوں گی، نہ بدبودار ہوں گی، اور نہ ان کے منہ سے بدبو آئے گی، اور نہ ہی اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کی طرف نظریں اٹھائیں گی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ارشاد حورین کے متعلق مجھے کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حور کا معنی سفید اور عین کا مطلب موٹی آنکھوں والی، سیاہ اور سفید آنکھوں والی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لولون مکنون کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان کی صفائی اس موتی کی صفائی کی مانند ہوگی جو سیپی میں ہو اور جسے کسی نے ہاتھ سے چھوا تک نہ ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ارشاد خداوندی فیہن خیرات الحسان کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خیرات کا مطلب وہ اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں گی، اور حسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہوں گی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بید المکنون کی تفسیر بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان کی باریکی ایسے ہوگی جیسے انڈے کے اندر چیلی کی باریکی ہو جو انڈے کے قریب ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے عروبن اطرابن کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ عورتیں جو دنیا میں بوڑھی اور کمزور قبض کی گئیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے بعد پیدا کرے گا اور ان کو کنواری بنائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
حور عین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر کا ریشم استر سے افضل ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ان کی نمازیں، روزے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسم کو ریشم کا لباس پہنائے گا اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگت والی ہوں گی، سبز لباس والی اور پیلے زیورات والی ہوں گی، خوشبو کی انگیٹھیاں موتیوں کی طرح ہوں گی اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور وہ یہ کہہ رہی ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہیں مرے گی، ہم ناز و نعمت والیاں ہیں، ہم کبھی بدحالی کا شکار نہیں ہوں گی، ہم ٹھہرنے والیاں ہیں، ہم کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے۔ ناظرین، دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی، اور یہ فضیلت درجے اور حسن دونوں کے اعتبار سے حاصل ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں حوروں سے 70,000 گنا افضل ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور پاک دامنی اختیار کرے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی نیک عورت جنت کی حوروں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حوروں کو کسی امتحان سے نہیں گزرنا پڑا اور نہ کسی مشکل سے دوچار ہوئی، لیکن دنیا کی وہ عورتیں جو دن رات قربانیاں دیتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں، شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، والدین کی خدمت کرتی ہیں اور ہر مشکل پر صبر کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہتی ہیں، یقیناً ایسی عورتیں جنت میں حوروں کے مقابلے میں افضل ہوں گی۔ ناظرین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں، بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں دنیا کی نہیں بلکہ جنت کی ملکہ بنیں تو ہمیں ان کی عزت کرنا ہوگی، ان کی تربیت کو دین کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا اور انہیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ تمہاری عبادت، تمہارا حجاب اور تمہارا صبر تمہیں جنت میں عظیم مقام و مرتبے پر لے جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔